السلام علیکم. تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت خوش ہوں گے. اور میری لاسٹ ویڈیوز پہ آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا، بہت پیارے پیارے کمنٹس کیے، اس کے لیے بہت شکریہ. اور میرے پاس بہت سارے کمنٹس آئے جس کے لیے مجھے یہ والا ٹاپک دوبارہ سلیکٹ کرنا اور کنیکٹ کرنا ضروری تھا، جس کو آپ لوگ کو سن کے ایسا لگے گا کہ آپ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے میں آپ لوگوں کو ان کے سمٹم بتاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. ہماری روز کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ مینٹلی اینڈ فزیکلی اتنے ایگزاسٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب چل کیوں رہا ہے. اس کے سمٹمس ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے یو آر لوزنگ یور پیشنس. ایک دم غصے میں آ جانا، چیخ پکار کرنا شروع کر دینا، چیزیں توڑنا شروع کر دینا. اگر آپ کے گھر میں میڈ ہے تو اس کو باتیں سنانے لگ جانا. بچوں سے اگر کوئی چیز گر گئی ہے تو ان پہ چیخنے چلانے لگ جانا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے. یا ہسبینڈ اگر کوئی بات کہہ دے تو اس پہ چیخ چلانے لگنا. اور ایک عجیب سا ٹینشن زدہ ماحول، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ہو کیا رہا ہے. ایک ٹینشن زدہ ماحول، خود بھی اداس رہنا، ویک رہنا، کمزور رہنا کہ میری باڈی ویک ہو رہی ہے، میں ویک ہو رہی ہوں. اور لوگوں کو باتیں سنا دینا، کسی کی چھوٹی سی عام سی بات پہ غصہ کرنے لگ جانا، جیسے دل چاہے کہ اس کا سر پھاڑ دیں یا کیا کر لیں، اس کو دھکا دے دیں، کیا کریں. ایسی سچویشن کریٹ کرنا، بہت ہی کھری کھری سنا دینا، یہ مین سمٹم ہے. ایک دوسرا ہے سلیپ پرابلم، کہ آپ کو سونے میں، جب آپ لیٹیں سونے کے لیے تو آپ کو نیند نہیں آئے، نگیٹو تھاٹس آئیں کہ مطلب کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یا میرے ہسبینڈ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یا میرے بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے، یا آگے کا سوچ کے کہ آگے کیا ہوگا، کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، 1 مہینے بعد کیا ہوگا. یا سوتے ہوئے خاص طور پہ خبریں سن لینا، جس کی وجہ سے یا آپ کو اپنے گھر کے حالات سوچ کے نیند ہی نہیں آئے، یا کسی بچے کے بارے میں سوچ کے کہ آگے کیا ہوگا. یا آپ کے اگر بچے بڑے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کیسے ہوگی، اس کا رشتہ کیسے ہوگا. یا بچے چھوٹے ہیں، کل اسکول جانا ہے، کل مطلب یہ فنکشن ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات کو سوچ کے نا آپ کو نیند ہی نہیں آئے. یا نیند آئے تو آپ کو بار بار جو ہے نیند کھلتی رہے، جیسے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے سوئے، اس کے بعد پھر نیند کھل گئی. اب آپ کو لگے شاید آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پیا، واش روم گئے، آپ سو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایسا ہی ہوا، تقریباً ساری رات یہی چلتا رہا، اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے آپ بریک میں اٹھتے رہے. اس کی وجہ سے صبح یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ نہیں پاتے، یا اپنی باڈی کو کھینچ کے اٹھا تو لیتے ہیں لیکن آپ کو وہ انرجی فیل نہیں ہوتی جو سونے کے بعد ایک فیل ہونی چاہیے، ایک ریفریش ہونی چاہیے، تو وہ فیلنگ محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ سلیپ پرابلم ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں انسومیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہوں گے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، یا ہر بات پہ، ہر سچویشن میں ناگواری محسوس کرنا اور سامنے والوں کو محسوس کرانا. نیکسٹ ہے فیلنگ ان موٹیویٹڈ، مطلب آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہے. کوئی آپ کو اگر کوئی چیز موٹیویٹ کرے تو آپ کا نہیں دل چاہے اس کے بات پہ عمل کرنے کا، اور آپ ایگزاسٹڈ رہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور بس نگیٹو تھاٹس اتنے زیادہ آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جائیں کہ آپ نے اس کو چھڑانا ہی نہیں ہے. اپنے دماغ سے ایک جالا بنا لیا ہے کہ ہمیں اس سے باہر آنا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا، چڑچڑاپن، یا خود کو اکیلا محسوس کرنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، بس میں اکیلی ہوں، اس طرح کی جو فیلنگ آتی ہے. تو یہ 7 پوائنٹس ہوتے ہیں، میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 1، یو آر لوزنگ یور پیشنس، بے صبر ہونا، ایک دم سے غصے میں آ جانا. سلیپ پرابلم، اریٹیٹڈ، انزائٹی، ڈپریشن، فیلنگ ڈی موٹیویٹیڈ یا ان موٹیویٹیڈ، فیلنگ ڈیٹیچ اینڈ کرائی آؤٹ. یہ سمٹمس ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ مینٹلی ایگزاسٹڈ ہیں. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا حل بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں
کیونکہ میرے چینل پہ تقریباً ساری زیادہ تر ہاؤس وائفز ہیں، اور ہم ہاؤس وائفز ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم بہت پاورفل ہیں، کیونکہ ہم ہاؤس وائف ہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے وداؤٹ پیمنٹ، مطلب وداؤٹ سیلری، جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ایک میڈ بھی رکھتے ہیں ایک برتن دھونے کی، ایک جھاڑو دینے کی، تو وہ کتنی پیمنٹ لے لیتی ہے. ہم لوگ وداؤٹ پیمنٹ، وداؤٹ اینی اپریسیشن ہم لوگ گھر میں لگے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنا کندھا تھپتھپائیں اور اپنے آپ کو شاباشی دیں تمام لیڈیز کہ ہم بہت اہم کام کر رہے ہیں. ہم اپنے ہسبینڈ کا گھر سنبھال رہے ہیں، ہم اپنا گھر سنبھال رہے ہیں، ہم بچے پیدا کر رہے ہیں، ہم ان کو پال رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کے لیے ایک گھر مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جاب ہے یہ. کیونکہ میں نے ایک دفعہ خود فیل کیا کہ مجھے کسی نے کہا آپ کیا کرتی ہیں، میں نے کہا میں ایز اے ہاؤس وائف ہوں. تو سامنے والے نے مجھے کہا کہ آپ اتنا سلو کیوں ہو کے بول رہی ہیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ یہ بہت زیادہ خوش ہو کے بولیں، آپ ایک دم ہائی پاور میں بولیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں. ہاؤس وائف ہونا آسان کام نہیں ہوتا. اپنے گھر کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو، گھر کے ایک ایک چھوٹے بڑے کام کو مینیج کرنا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا کرنا ہے، ہم نے ایک ہفتے بعد اگر ہمیں کہیں جانا ہے اس کی پلاننگ، ہم نے کسی کی شادی آ رہی ہے، کوئی پلاننگ ہے، اسکول میں کوئی فنکشن ہے، کچھ بھی اینی تھنگ، تو گھر میں کیا راشن آئے گا، کیا بنے گا، یہ سب مینیج کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور ہم ہاؤس وائف یہ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنا کندھا تھپتھپائیں اور کہیں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف کیونکہ وہ ہونا آسان کام نہیں ہے، اور ہم بہت اچھی ہاؤس وائفس ہیں سب، الحمدللہ. اس کے بعد ان سب چیزوں سے نکلنے کا ہم نے خود سوچنا ہے، خود کرنا ہے. کوئی اور آ کے آپ کو نہیں کہے گا. کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں سیشن لینا جانا جو ہے نا، ایک ڈاکٹر کو دکھانا، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پاگل ہیں، ہم جو ایک سائیکولوجی کے ڈاکٹر کو دکھائیں یا سیشن لیں اس کا، تو وہ تو ہماری کلچر میں ہے ہی نہیں. تو کم از کم یہ موٹیویشنل اسٹوری سن کے خود کو موٹیویٹ کریں، اور خود کو جس دلدل میں ہم لوگ گھس گئے ہیں اپنے دماغی طور پہ، اس سے کھینچ کے خود نکالنا ہے ہم نے. انتظار نہیں کریں کہ ہسبینڈ آئے گا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا، کیونکہ ہسبینڈ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں زندگی میں. اور سب سے پہلے تو سب الحمدللہ کہیں کہ ہمارے پاس ہسبینڈ ہیں الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہسبینڈ ہیں الحمدللہ. کیونکہ اس وقت بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، بہت اچھی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور وداؤٹ اینی ریزن. کوئی بھی ریزن ان کا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایک ریزن نہیں ہے. کیونکہ ایک ٹائم پہ میں نے جو ہے رشتے بھی کرائے ہیں، اور شاید کرا بھی رہی ہوں. تو مجھے اس چیز کا بہت اہم احساس ہے کہ اس وقت رشتے نہیں ہیں، اور ہم ہاؤس وائف ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہسبینڈ ہیں. اس کے بعد میں نے ایک آپ سے اسٹوری شیئر کروں گی کہ ایک بندے نے ایلیفینٹ کو دیکھا کہ اتنا بڑا ایلیفینٹ اور اتنی سی رسی یا چین اس کے پیر میں بندھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو کھول نہیں پا رہا. حالانکہ وہ بہت آسانی سے ایک جھٹکا مارے تو وہ چین کھل جائے گی. شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کبھی ایلیفینٹ کو. تو اس بندے نے جا کے اس کے آنر سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا ہاتھی اتنی سی باریک سی چین کو نہیں توڑ پا رہا، حالانکہ یہ ایک جھٹکے میں اس کو توڑ سکتا ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کے آنر نے کہا کہ یہ ایسا اب نہیں کرے گا. تو اس بندے نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ جب یہ چھوٹا ہاتھی تھا نا، مطلب ہاتھی کا بچہ تھا، تو ہم نے یہ چین اس وقت اس کے پیر میں باندھی تھی اور لاک لگا دیا تھا. اس وقت جو ہے یہ اس چین کو نہیں توڑ سکتا تھا، اس میں اتنی پاور نہیں تھی. اس وقت اس نے بہت کوشش کی اس چین کو توڑنے کی، اور یہ ناکام رہا. اس کے بعد اس نے وہ کوشش ہی چھوڑ دی. وہ کوشش جب اس نے چھوڑ دی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، تو اس نے وہ کوشش چھوڑ دی. اب اس کو لگتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہ اگر وہ کوشش کرتا رہتا تو وہ چین اس کی بہت سیکنڈوں میں ٹوٹ سکتی تھی. تو وہی چیز میں آپ ہاؤس وائف سے کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اپنی کوشش کرنا نہ چھوڑیں.
سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کون نگیٹو لوگ ہیں. تو وہ نگیٹو لوگ ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ہاؤس وائف ہیں، اور ہمارے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم سو کال دوست کہتے ہیں، یا ہماری کزنس ہو سکتی ہیں کیونکہ عام طور پہ کزنس ایک دوسرے سے بہت جلتی ہیں. تو وہ کزنس بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے وہ جل رہی ہیں، آپ سے وہ بہت اچھے طریقے سے ملیں گی، بہت اچھے طریقے سے کریں گی، لیکن وہ اندر ہی اندر نا آپ سے جیلس ہو رہی ہوں گی، آپ کو ٹونٹ مار رہی ہوں گی، آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گی. آپ اگر کسی شادی میں جائیں تو آپ کو کہیں گے آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے. بھائی وہ ڈیوٹی پہ گئے نا، اگر وہ ڈیوٹی پہ گئے ہیں، وہ ایک اہم کام کر رہے ہیں ہسبینڈ، کیونکہ گھر تو ہسبینڈ نے اور وائف نے چلانا ہے نا، یہ سامنے والوں نے تھوڑی چلانا ہے کہ انہوں نے پوچھنا ہے. تو ہم نے ایسے لوگوں سے ملنا ہی نہیں، ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. بڑے ہیں، سامنا ہو جائیں، سلام کر لیں، سائڈ سے نکل جائیں. اب ایک جو ہے، ایک لیڈیز ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے نا مجھ سے ڈسکس کیا کہ میرے ہسبینڈ کی خالہ ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ہسبینڈ سے کرنا چاہتی تھیں. اب میں جہاں بیٹھتی ہوں، شادی کے بعد سے انہوں نے ایک جو ہے نا میرے لیے ٹارگٹ مجھے بنایا ہوا ہے کہ وہ تیر چلاتی ہیں اور مجھے جو ہے نا نہیں چھوڑتی ہیں. وہ مجھے اپنے باتوں سے زخمی کر دیتی ہیں، میری وہ ایونٹ خراب کر دیتی ہیں، وہ دن خراب کر دیتی ہیں میرا. تو میں ایسا کیا کروں؟ تو میں نے ان کو سمپل ہی کہا کہ آپ اوائڈ کریں ان کو. آپ ان کے پاس جا کے کیوں بیٹھتی ہیں؟ آپ ان کو بالکل اوائڈ کر دیں، ایسے لوگوں کو جو آپ کی انرجی پی جاتے ہیں. ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ایسے لوگ جو آپ کو لو کراتے ہیں، اور ان کو مزہ آتا ہے ہمیں لو کرا کے نا، ہمیں ڈی موٹیویٹ کر کے، ہمیں ٹونٹ مار کے، اور ہم ان کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہیں، خود کو کمزور کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کو مارنے لگتے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکالنے لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، تو ہمیں کیا ان کو خوشی دے کے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، ایسے لوگوں کو سنیں ہی نہیں، فون نہیں اٹھائیں. اگر کسی شادی میں آپ نے جانا ہے، آپ کی کوئی کزن ہے، کوئی دوست ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ سے نگیٹو بات کر رہا ہے، چاہے وہ مذاق میں کر رہا ہے. لیکن مذاق میں بھی تانا دینا نہیں چاہیے. لیکن ہم لوگ مذاق میں نا اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ سارا دن وہ سوچ سوچ کے نا اپنی سارا دن پورا ہفتہ برباد کر لیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی باتیں سن کے ہم مطلب اپنا گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے کک آؤٹ کریں. وہ دیکھیں کہ کہاں ہیں، پیرنٹس سائڈ پہ ہیں، پیرنٹس سے منع کر دیں، بھائی میں نہیں ملنا چاہتی. وہ کوئی پھپھو ہوں، خالہ ہوں، اینی تھنگ، آپ کے دوست ہوں، آپ کی کزنس ہوں، آپ اوائڈ کر دیں. بالکل شادی میں جائیں، بالکل سائڈ سے نکل جائیں. آپ کے میری جو انہوں نے کہا کہ میری ہسبینڈ کی خالہ ہیں، وہ اپنی بیٹی دینا چاہتی تھیں، تو میں نے کہا اس کے لیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہتی تھیں وہ چیز آپ کے پاس ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں اور خوش ہوں، اور ان کو اوائڈ کریں، ان کی بات نہ سنیں، اور خود کو موٹیویٹ کریں. خود کو کہیں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ کو خوش رکھیں. ہسبینڈ کو گھر میں آتے ہی ایک دم سے شروع نہیں ہو جائیں کہ آج یہ ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا. کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، ہسبینڈ بھی بہت مشکل سے سروائیو کر کے اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں، اور مطلب جتنا کما رہے ہیں نا وہ ناکافی ہے. چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ جابس ہوں، جابس کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو وہ بہت ساری باتیں ہمارے لیے سن کے آ رہا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے کما رہا ہے، تو ہم اس کو گیٹ سے گھستے ہی کہیں آج آپ کی امی نے یہ کہا، آج آپ کی بہن نے یہ کہا، آج یہ ہو گیا، آج فلانا ہو گیا، نگیٹو باتیں. تو اس سے وہ کیا ہوگا، ہسبینڈ ہم سے بات کرنا چھوڑ دے گا. وہ ایگزاسٹ، آلریڈی ایگزاسٹ آیا ہے وہ باہر سے، ہم اپنا ڈپریشن، اپنی ایگزاسٹ اس پہ بھی نکال دیں. خود کو بھی موٹیویٹ کریں، چھوڑ دیں. ہسبینڈ آئے، اس کو پانی دیں، اس کو بٹھائیں، اچھی باتیں کریں. بہت سارے وائفس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بات نہیں کرتے یا نگیٹو بات کرتے ہیں، تو ان کی سچویشن بھی سمجھیں. وہ ایک بندے کے اوپر پوری فیملی کا برڈن ہے. تو سب سے پہلے تو میں سب مدر سے ہی کہتی ہوں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اپنے بیٹے کو سکھائیں کہ ہم کسی کی بیٹی لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی ہنر دیں. ہم تعلیم دیتے ہیں، ہم بی اے، بی ایس سی، بی کامرس اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ان کو دلا دیتے ہیں جو یوز لیس ہیں. ہنر دیں ان کو تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. سب سے مین ریزن ہوتا ہے گھر کے ڈپریشن کا پیسہ.
اگر پیسہ آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہوں تو اتنا زیادہ جو ہے نا نہیں ہوتا ڈپریشن اور انزائٹی. تو لیکن کچھ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ہم خود سیٹسفائی ہیں نا، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں ہلا ہلا کے کہیں گے تم پریشان کیوں نہیں ہو، ارے تمہارا گھر نہیں ہے، ارے تمہارے پیسے کم ہیں، ارے تمہارے بچے کیوں کمزور ہیں، ارے ان کی شکلیں کیوں ایسی ہو گئی ہیں، ارے ان کا رنگ کیوں ایسا پیلا پڑ گیا، ارے تم فیشیل نہیں کراتی، ارے تمہاری آئی برو بڑھ گئی، ارے تمہاری جھریاں پڑ گئیں، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، ارے تم کچھ کھاتی نہیں ہو. اچھا اگر پتلے ہو جائیں تو کیا پریشانی ہے، اتنے دبلے ہو گئے ہو، اتنی دبلئی ہو گئی ہو، کیا ہسبینڈ خوش نہیں رکھتے. اچھا اگر موٹے ہو جاؤ، ہائے اللہ آپ کتنے موٹے ہو گئے ہیں، آپ کو ٹونٹ مارنا، واک کیا کرو. اچھا آپ کو ایڈوائس دینا، واک کیا کرو، یہ کیا کرو. مطلب ایک عجیب و غریب ایسے لوگوں سے نا، نگیٹو لوگوں سے دور رہیں، خود کو نا اوائڈ کریں، خود کو موٹیویٹ کریں، اپنے کاموں میں لگی رہیں. سب سے پہلے تو 9 بجے آپ بیڈ پہ چلے جائیں، اپنا کام کمپلیٹ کر کے خود کو سلانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سلا دیں. اپنے ذہن میں نگیٹو تھاٹ آنے سے پہلے نا خود کو سوچیں مجھے کل کیا کرنا ہے، مجھے کل کے سارے پلان بنا لینا ہے، مجھے صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے. چھوٹے ٹاسک دیں خود کو، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم الماری نکال لی، یہ بھی کام کرنا ہے مجھے، وہ بھی کام کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کام تو نہیں کر پائیں گے لیکن آپ تھک جائیں گے، پھر آپ غصہ کریں گے، اور غصہ جو ہے نا ہماری انرجی کھا جاتا ہے. غصہ اسی لیے حرام ہے اسلام میں کہ غصہ ہماری انرجی کھا جاتا ہے. اچھا اگر کبھی غصہ آ بھی جائے، ظاہر ہے انسان ہے، ہاؤس وائفس ہیں، بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے ہمارے اوپر، غصہ آ جائے وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہے. اسلام میں بھی ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا وہ جگہ چھوڑ دیں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا غصہ تھوڑا سیٹل ہوگا. اچھا کبھی بھی ہسبینڈ وائف میں کوئی بات ہو جائے، ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے، کیونکہ بوائز کا نیچر ایسا ہوتا ہے، وہ ایک دم کھل کے سامنے نہیں آتے، وہ ایک دم فریلی آپ سے نہیں بات کرتے. لیکن ہم وائفس جو ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں، ان کو آئے ہیں ان کی بات سنیں. میرے ہسبینڈ جو ہے مجھ سے اپنے جاب کی ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے جاب پہ کیا ہوا، کون سے بندے نے کیا کیا، کیونکہ میں ان کی بات سنتی ہوں. ہمیں گڈ لسنر ہونا ہے، ہم نے سننا ہے. مجھے ان کے نہیں پتہ کہ ان کے کام کیسا ہے، کیا ہے، کون سا بندہ کون ہے، لیکن میں ان کی بات سنتی ہوں. تو جب آپ ان کی بات سنیں گے، اچھا ہم لوگ ہر وائف کیا کرتی ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ہسبینڈ یہ کرے، ہمارا ہسبینڈ یہ کرے. بھائی آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا، آپ بھی تو اس کو، مطلب اگر وہ آپ سے لو کا اظہار نہیں کرتا، آپ سے بات نہیں کرتا، تو آپ اس کو آتے ہی پریشانیاں سنانا شروع کر دیں گے، آج یہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج یہ خرچہ ہے، آج بچے نے یہ کیا. تو وہ تو اور آپ سے دور بھاگے گا کہ بھائی میں آلریڈی تھکا ہوا آیا ہوں، مجھے آلریڈی پریشان کر دیا. تو ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، گہری سانس لیں، اور واک ضرور کریں، اپنی نیند ضرور پوری کریں، رات کو جلدی بیڈ پہ چلے جائیں. اچھا ایک دم سے خود کو نہیں تھکائیں کہ مجھے تو ملٹی ٹاسکنگ اگر آپ نہیں کر سکتی تو مت کریں، آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں دے گا کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں، آپ یہ بھی نکال لیں، آپ یہ بھی کر لیں، آپ 10 کام 12 کام ایک ساتھ نکال لیں اور کر بھی کچھ نہ پائیں، تو وہ سب پھیلا رہ جائے گا. خود کو چھوٹے ٹاسک دیں، اور رات کو اپنے ٹاسک پورے ہونے پہ خود کو شاباشی آپ خود دیں. انتظار نہیں کریں کہ میرا ہسبینڈ، میری ساس، میری نندیں یا XYZ کوئی بھی مجھے شاباشی دے گا. اپنے آپ کو خود شاباشی دیں، ارے میں نے آج یہ بھی کام کر لیا، ارے میں نے آج یہ بھی کام کر لیا. خود خوش ہوں. اور یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اور پھر اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور ابھی جو آپ کو ایک آواز آئی ہوگی، تو میں گھر کی گیلری میں کھڑے ہو کے وائس ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو بہت سارا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اور کوئی بھی کمنٹس ہو، کوئی بھی بات رہ گئی ہو مجھ سے، تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس باکس میں. اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو سبسکرائب، لائک اور ایک چھوٹا سا کمنٹ فیڈ بیک کا ضرور کیجیے گا. اور یہ میری چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جن کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا. اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اس کا بھی ضرور بتائیے گا. اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، آپ لوگوں کی فیملی لائف بہت خوشحال گزرے، اور میری بھی گزرے الحمدللہ. تو تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہو
کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ سے بہت خوشی ملتی ہے، میں بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ سراہے جانا تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، تو سب سے پہلے خود کو اپریشیٹ کریں کہ ہم ایز اے ہاؤس وائف بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ہسبینڈ بھی بہت اہم کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو جتنا وہ کماتا ہے بہت ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کما رہا ہے تو وہ بھی بہت اہم کام کر رہا ہے۔ اس کو بھی اپریشیٹ کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو، کیونکہ بوائز اور ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور جب آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو ریلیکس کریں گے، تو وہ آپ کو بھی بدلے میں جو ہے نا اپریشیٹ کریں گے۔ کوشش کرتے رہیں، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، ہار نہیں مانیں۔ ہم ہاؤس وائفس بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں، اور ہار نہیں مانگنے، ہم لوگ کامیاب ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ وہ ہاؤس وائف کامیاب نہیں ہوتی جو کوشش کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو کوشش کرنا نہیں چھوڑیں زندگی میں، اور ہمیشہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔